تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بہت زیادہ مہنگائی سے پریشان ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں، تو روپیہ پیسہ اور مال رزق حلال نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں تو یہ ایک عمل صرف تحفہ لے لیجئے، اس کے بعد آپ کو کسی عمل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، اور جو ہمارے روحانی جسمانی علاج کے لیے جو مریض تشریف لاتے ہیں دور دراز سے، اندرون سے، بیرون ممالک سے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں، اور پوری امت کو اور ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو پڑھائی کر کے، دعائیں کر کے آپ اصالہ ثواب کیا کریں، اور ہماری اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور اجازت کے لیے بھی صرف اپنا نام لکھ دیا کریں اور آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ تو آج چونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور ایسے میسیج آتے ہیں، ایسے بیچارے لوگ آتے ہیں پریشان، کہ ان کے حالات دیکھ کر، ان کے دکھ سن کر، ان کے دکھڑے دیکھ کر ہمارا بھی دل جو ہے وہ افسردہ ہوتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے، چونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اس وقت بجلی کی قیمتیں آسمان پہ ہیں، پٹرول آسمان پہ پہنچ چکا ہے، 300 سے اوپر جا چکا ہے اس وقت پٹرول، اور ڈالر کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے، اور پاکستانی کرنسی جو ہے وہ گراوٹ کی نچلی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ جس طرح اس وقت ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں، ہمارا جو ہے سٹینڈرڈ معیار بالکل گر چکا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اسی طرح ہمارے ملک کی کرنسی بھی زمین کے اوپر گر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالی پوری امت کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی امت کو پھر عروج عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر چلا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، آفت سے محفوظ رکھے، کیونکہ اتنا مہنگا پٹرول، اتنی مہنگائی۔ اب یہاں روحانی منزل سے ہماری رہائش چونکہ وہاں لاہور بحریہ ٹاؤن ہے، تو وہاں سے آنا جانا 3-3.5 ہزار کا پٹرول لگ جاتا ہے ایک چکر میں آنے جانے پہ۔ بڑی گاڑی پہ پھر پٹرول کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ہم خود کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا پٹرول مہنگا ہے، اور پھر 4-5 ہزار کا ڈلوائیں تو ایک دن چلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا پٹرول کا۔ تو مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہے، مگر جب انسان اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھتا ہے، اور اعمال پہ یقین رکھتا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مدد اور نصرت مانگتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، رب کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کو راضی رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مہنگائی جتنی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے امور کو اللہ تعالیٰ خود اس کو چلاتا ہے اور کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک بات عرض کی کہ اتنا مہنگا پٹرول اور اتنی مہنگائی میں ہم بھی بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یار اتنا پٹرول ضائع ہوتا ہے، اور ادھر جانا ادھر جانا، پھر مصروفیت ہوتی ہے، ٹائم دیے ہوتے ہیں، پھر یہاں اتوار کو بیٹھنا، روحانی منزل پہ آنا، اور پھر درمیان میں بھی 3-4 چکر ہوتے ہیں ہفتے میں آنا جانا، کسی اور جگہ جانا، تو یہ ہر انسان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، الحمدللہ توکل ہے، تو ہمارا دل مطمئن ہے کہ رب کا وعدہ ہے رزق کا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ہم اپنے رازق کی خوشنودی کے لیے چلیں، اس کے دین کا کام کریں، اس کی مخلوق کی خدمت کریں، ہمارا جو رزق روٹی ہے وہ ہمارے رب کے ذمہ ہے۔ تو الحمدللہ وہ ہر حال میں ہر ایک کو دیتا ہے، اور ہمیں بھی دیتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے خزانہ غیب سے مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالی پوری امت کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ اس کو آپ سینے سے لگا لیں، تو انشاءاللہ العزیز جتنی بھی مہنگائی ہو، جہاں بھی ڈالر پہنچ جائے، جہاں بھی پٹرول پہنچ جائے، جتنی بھی مہنگائی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو فقر و فاقے کا منہ نہیں دکھائیں گے۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ وہی عمل ہے جو میں اکثر آپ کو کئی حوالوں سے بتا چکا ہوں۔ ہمارا اس عمل کے اوپر اور بہت سارے اعمال کے اوپر اس حد تک یقین ہے کہ اگر خالی جیب بھی کسی انسان کی ہو، وہ اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ اس کی جیب کو بھر دیں گے۔
جس کو جتنی زیادہ ضرورت ہو اس کو کوئی دیوانوں کی طرح پڑھے، جم جم کے پڑھے، باوضو ہو کے پڑھے، وجدان کے ساتھ پڑھے، ایمان واسق اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے۔ رب کے اوپر امید نہیں رکھی جاتی، رب کے اوپر یقین ہوتا ہے، امید لوگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ امید کو لوگوں کے اوپر رکھیں، بلکہ لوگوں پہ بھی امید نہ رکھیں۔ امیدوں کا مرکز بھی اگر اللہ کو بنا لیں تو آپ کی تو بگڑی بن جائے۔ اگر امید پھر بھی رکھنی ہو تو انسانوں پر ہو سکتی ہے، رب کے اوپر امید نہیں، رب کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ یقین کی کیفیت جو ہے اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جتنا رب کے اوپر یقین کامل ہوگا، ایمان واسق ہوگا اور رب کے اوپر اچھا گمان ہوگا، میرا رب ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ کی ذات پہ امید ہے۔ اللہ پہ امید نہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ اللہ پہ یقین رکھیں گے تو امیدیں بھی وہی پوری کرے گا۔ اگر یقین ہوگا تو یقین کی برکت سے امیدیں آپ کی پوری ہوں گی۔ اگر صرف امید ہوگی تو امیدی بعض دفعہ شیطان نا امیدی میں بدل دیتا ہے۔ تو رب کے اوپر امید نہ رکھیں، رب کے اوپر یقین رکھیں۔ یقین کا مقام امید سے بہت اوپر ہے، اور صاحب یقین جو ہوتا ہے وہی دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ صاحب یقین اتنا طاقتور اور پاور والا ہوتا ہے کہ اگر صاحب یقین کسی بت کے اوپر یقین رکھے تو اللہ بت کے ذریعے اس کا کام کر دیتے ہیں۔ ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، اللہ ناراض ہو کے کرتا ہے، مگر اس کے یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا اس کو کسی بت کے اوپر یقین ہوگا، اللہ بت کے ذریعے اس کا کام کر دیں گے۔ اور جس کا یقین رب العزت کے اوپر ہوگا، رب العالمین کے اوپر ہوگا، خالق کائنات کے اوپر ہوگا، میرا رب اس کے یقین کے مطابق اس کے کام بنائے گا۔ اور اللہ کی مدد اور نصرت اور غیبی نظام یقین کے مطابق ہوگا۔ جتنا کامل یقین ہوگا اتنا ہم دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ جتنا یقین کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، ٹکے ٹکے پر ہم بک جائیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ کیا عمل ہے؟ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل ہے۔ اس کو دیوانہ وار پڑھیں، جم جم کے پڑھیں، بے تعداد پڑھیں، بے حساب پڑھیں، بے شمار پڑھیں، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں۔ اگر آپ کو اللہ رزق حلال نہ دے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھیں، رب کے اوپر یقین، اس کے کلام کے اوپر یقین، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اس کو پڑھیں، دیوانہ وار پڑھیں، بے شمار پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کس طرح حل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔